آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے انتقال کیا تو میں نے خواب میں اس کو بہت ہی اچھے حال میں دیکھا، بہت اچھے حال میں۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے فشار قبر تو دیکھا ہوگا۔ جیسے میرے دماغ میں خیال آیا، اس مرحوم دوست نے فوراً سورہ نحل کی 32ویں آیت پڑھی کہ ملائکہ ان کی روح کو خوشی کی حالت میں قبض کرتے، یہ اس نے آیت پڑھی۔ پھر فوراً میرے دماغ میں خیال آیا کہ برزخ میں تو اس سے حساب ضرور ہوا ہوگا۔ اس نے فوراً آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مومنین برزخ میں نعمات کے اندر ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کا حساب و کتاب پھر قیامت کے روز ہوگا۔ متوفی نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی اور کہا کہ آپ نے میرے بارے میں جو گمان کیا ہے ویسا ہرگز نہیں۔ ابتدائے عمر میں اچھا تھا، لیکن درمیانی عمر میں مجھ سے بہت کوتاہیاں ہوئی تھی، درمیانی عمر کا حصہ، لیکن پھر میں سنبھل گیا، پھر میں نے سچی توبہ کر لی اور اس سچی توبہ کے نتیجے میں میرا انجام بخیر ہو گیا۔ یعنی آج جو شب قدر ہے یہ حقیقتاً توبہ کی رات ہے، یہ گولڈن اپورچونٹی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ دیکھیں کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو کہ پچھلے سال تک آپ کے ساتھ تھے اور یہ شب قدر اب ان کو نہیں ملی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہمارے پاس، یہ آپ کو حاصل ہے، یہ ہمیں حاصل ہے۔ دیکھیے بعض اوقات انسان توبہ کی طرف زیادہ اس کا دماغ نہیں جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب سے خوفناک چیز جس کو کہی جاتی وہ یہ ہے کہ گناہ آپ کے نزدیک اس قدر معمولی ہو جائے کہ ہم اس کے لیے توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز، شاید گناہ سے بھی زیادہ خطرناک یہ والی چیز ہو جائے کہ توبہ بھی غیر اہم سمجھنے لگے۔ تو اسی لحاظ سے آج دعائے کمیل پڑھنا ہے جس میں اپنے ان تمام اس قسم کے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے کمیل کی شب قدر میں پڑھنے کی بہت تاکید آئی۔ اور سچی توبہ کے ساتھ دیکھیے اس رات کا آغاز کرنا، سچی توبہ کے ساتھ۔ عرفاء بیان فرماتے ہیں، دیکھیے سالک جو ہوتا ہے نا، جو سیر و سلوک کے مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی طرف بلند ہو رہا ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پرواز کے دو پر ہیں، دو پر۔ پہلا پر تو ہے استغفار، یعنی واقعی کثرت کے ساتھ جب بھی آپ نے دیکھا کہ اس شب کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے، جو نماز آپ پڑھتی ہیں اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ کا ایک خاص عدد جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک پر تو ہے استغفار جس سے آپ معنویات کی طرف بلند ہو سکتی ہیں اور پروردگار عالم کی طرف مقام حاصل کر سکتی ہیں، اور دوسرا پر جو ہے آپ کا وہ ہے محمد و آل محمد پر درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ دونوں پر آپ نے دیکھا کہ کون سا مشکل ہے یہ حاصل کرنے، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، یہ سالک کے دو پر ہیں اور ہر شخص پروردگار عالم کی طرف بلند ہو سکتا۔ تو آج کی رات کی بالکل آپ کو ابتدا ہی کرنی سچی توبہ کے ساتھ، پروردگار عالم آج کے بعد میں کسی حرام کام کو انجام نہیں دوں، پکا مصمم اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو ایک رات میں بھی حضرت حور جیسے مقامات کو انسان حاصل کر سکتا ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال سچی توبہ، اس کو ایسا نہیں کہ بس پروردگار بس ہم نے گال پیٹے اور کانوں کو کھینچ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ توبہ ہو گئی، نہیں، یہ نہیں، بالکل پکا ارادہ، جس طریقے سے ایک ثابت قدمی کے ساتھ ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں۔ تو آپ کو اس رات کا آغاز ہی کرنا ہے سچی توبہ کے ساتھ، اور پھر اپنی توبہ پر کاربند رہنے کی بھی پروردگار عالم سے توفیق کی بھیک مانگنی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا عمل آج کی رات کو آپ کو انجام دینا شب قدر میں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو واجب نماز، ظاہر ہے کہ مغرب عشاء کا وقت آ چکا ہوگا، وہ اول وقت میں وہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں۔ عام طور پر رمضان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت دیر لگا دیتے ہیں نماز پڑھنے میں، کبھی افطار کیا ہے، بہت بھاری ہو گئے ہیں، اب غنودگی ہونے لگی ہے، بستر پہ جا کے لیٹ گئے اور جو ہے کئی گھنٹے اس کے اندر اس طرح سے لگ جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے سونے کے لیے بہت راتیں ہیں، آرام کرنے کے لیے بہت راتیں ہیں، آج کی رات کو آپ کو بستر کو تہہ کر کے رکھ دینا، لیٹنا، ادھر آپ لیٹے ادھر غنودگی آئی اور آج کی رات کا ثواب نکل جائے گا۔ آیت اللہ بہجت مختلف حوالوں سے فرماتے تھے، کہتے تھے کہ سالک کے لیے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کے لیے فقط اول وقت نماز کی ادائیگی بھی کافی،
بہت کافی ہے. اور کوئی عمل نہیں بھی اگر انجام دینا بڑے مقامات کو پروردگار کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے، اول وقت نمازوں کی ادائیگی سے بھی فقط بڑے مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے.